انٹرمیڈیٹ 11ویں 12ویں اور یونیورسٹیز اور جتنے انسٹیٹیوشنز ہیں ہائر لرننگ کے وہ سارے جو ہیں وہ کھول دیے جائیں. تو یہ 15 ایک تجویز ہے کہ 15 تاریخ کو 9 اینڈ ابو جو ہے ان کو کھول دیا جائے. اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد حالات کا جائزہ لے کے 6ویں سے 8ویں کی کلاس جو ہے ان کو بھی کھول دیا جائے. اور اس کے بعد 30 ستمبر تک اگر حالات ٹھیک رہے اور اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی تو 30 ستمبر کو پرائمری اسکول جو ہیں وہ بھی کھول دیے جائیں گے. یعنی کہ 15 دن کے عرصے میں ایک سٹیگرڈ انداز سے جو اسکولز ہیں اور جو ہائر ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو بتدریج جو ہے وہ کھولا جائے گا. یہ ایک تجویز ہے اور اس تجویز پہ ڈسکشن ہوگی 7 تاریخ کو اور اس پہ فائنل فیصلہ جو ہے وہ 7 تاریخ کو ہوگا. اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی کہ صحت جو ہے بچوں کی وہ ہماری اولین ترجیح اور اولین پرائرٹی ہے. ہم کوئی بھی ایسا چانس نہیں لینا چاہتے جس سے بچوں کی صحت جو ہے اس پہ کوئی خدا نہ خواستہ اثر پڑے. لیکن حالات اچھے ہیں, اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے. انسیڈنس آف انفیکشن جو ہے وہ کم ہو گیا ہے, انسیڈنس آف مورٹیلٹی جو ہے وہ بھی کم ہو گیا ہے, اور پچھلے 6 ماہ میں بچوں کی تعلیم کو بہت حرج ہوا ہے. بہت سارے بچے جو تھے وہ جو چھوٹی کلاسوں میں خاص طور پہ تھے ان کے لیے جو لرننگ لیولز ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے. اس کے علاوہ بہت بڑا ایک امپیکٹ پرائیویٹ اسکولوں پہ بھی آیا, خاص طور پہ وہ پرائیویٹ اسکول کہ جو تھوڑی فیس لیتے تھے ان پہ بڑا ایک بوجھ پڑا ہے اور بڑا ایک مشکل حالات ہوئے ہیں. تو جب ہم انشاءاللہ کھولنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو صحت کے جو SOPs ہیں اس کے بارے میں ڈاکٹر فیصل صاحب پرائم منسٹر اسپیشل اسسٹنٹ آن ہیلتھ وہ آپ کو بتائیں گے. لیکن ایجوکیشن کے حساب سے ہم کوشش کریں گے کہ ہم یہ دیکھیں کہ پچھلے 6 ماہ میں جو تعلیم کو نقصان ہوا ہے اس کا جائزہ لینے کے لیے ہماری سفارش ہوگی. ہم اسلام آباد میں بھی کر رہے ہیں اور صوبوں سے بھی سفارش ہوگی کہ جب بچے اسکول میں واپس آئیں تو ان کی ٹیسٹ تھوڑا سا کریں کہ دیکھیں کہ کیا لرننگ لیولز میں کتنا فرق پڑا ہے اور اس کے مطابق اپنے جو پروگرام ہیں وہ بنائیں. اور کیونکہ ایکڈیمک ایئر جو ہے وہ اب پہلے سے چھوٹا ہوا ہے تو اس چیز پہ بھی غور کیا جائے کہ کس طریقے سے جو کورس ورک ہے اس کو مناسب حد تک شارٹن کیا جا سکتا ہے جس سے تعلیم کا بھی نقصان نہ ہو اور جس سے بچوں پہ بوجھ جو ہے وہ بھی زیادہ نہ پڑے. تو یہ لرننگ لاس اور اس کے مطابق کورس ورک جو ہے اس کے اوپر ہم ایڈوائز کریں گے اسکولوں کو. اور انشاءاللہ تعالی امید یہ ہے کہ اگلے سال تک اگر انشاءاللہ کووڈ کے اس بیماری کے حالات یہی رہے تو انشاءاللہ ہم سارے جو پرانا شیڈیول ہے اسکولوں کا امتحانات کا آہستہ آہستہ اس شیڈیول پہ آ جائیں گے. تو یہ مختصر میں عرض کرنا چاہتا تھا. فیصلے جو ہیں وہ فائنل 7 تاریخ کو ہوں گے لیکن SOPs پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے اور جو صحت کے حساب سے چیزیں ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں اس کے بارے میں ڈاکٹر فیصل صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ کو بریف کریں. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. میری کوشش بھی ہوگی کہ آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ ہم کہاں ہیں اور یہ جو فیصلہ ایک اصولی فیصلہ ہے کہ 15 ستمبر کے لگ بھگ ہم بتدریج اداروں کو کھولیں تو اس کے پیچھے کیا منطق کار فرما ہے اور اس سوچ تک اور اس پلان تک ہم کیسے پہنچے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. یہ چیز تو اب واضح ہو چکی ہے کہ شکر ہے کہ پاکستان میں جو کووڈ کی سچویشن ہے وہ جو ہمارا جون کے وسط میں تھے اس سے بہت بہتر ہے. اموات کی شرح, جو پازیٹیو ٹیسٹ کی شرح ہے, ٹوٹل جو نمبر ہیں ٹیسٹ کے وہ سب آہستہ آہستہ کم ہو گئے. تو یہ تو سچویشن اچھی ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بیماری جو ہے یہ ابھی ختم نہیں ہوئی. یہ موجود ہے, ہمارے ملک میں بھی موجود ہے اور دنیا بھر میں بھی ہے اور کسی بد احتیاطی کی وجہ سے یہ بھڑک بھی سکتی ہے. تو یہ تو ہے ہماری موجودہ سچویشن. اب
مارچ کے وسط میں چلتے ہیں جب یہ فیصلہ ہوا کہ یہ تعلیمی ادارے جو ہیں ان کو بند کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جو میرے خیال سے جو اہم ترین فیصلہ شاید تھا وہ ان اداروں کو بند کرنا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں تقریباً 50 ملین 5 کروڑ بچے اور نوجوان پڑھتے ہیں. تو یہ اتنی بڑی نمبر ہے لوگوں کا، بچوں کا، جن سے بیماری کے پھیلاؤ میں زیادتی ہو سکتی تھی، بڑھاؤ ہو سکتا تھا. تو یہ ایک بہت اہم فیصلہ تھا اور اس وقت میرے خیال سے اس کا خاطر خواہ اثر بھی ہوا ہے. اور آج ہم جس سچویشن میں ہیں اس میں اس فیصلے کا بھی ضرور دخل شامل ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک حد تک ہی یا ایک لمٹ تک ہی ان اسکولوں کو اور اداروں کو بند رکھ سکتے ہیں. ہماری آئندہ آنے والی نسل نے پڑھنا بھی ہے، تعلیم یافتہ بھی ہونا ہے، اسکلز بھی اختیار کرنی ہیں، بچوں نے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر کے دیگر سوشل اسکلز بھی حاصل کرنی. تو کسی نہ کسی پوائنٹ پہ اسکولوں کا کھولنا اور کالجوں کا کھولنا، تدریسی اداروں کا دوبارہ سے اپنا کام شروع کرنا ناگزیر تھا. اس وقت کیوں؟ شفقت صاحب نے ذکر کیا کچھ ڈیمیج ایسی آ جاتی ہے بچے کی تعلیم میں اور ایون سسٹم میں جس کو واپس کرنا شاید ناممکن ہو جائے. لیکن یہ سوچ ہم کر ہی نہیں سکتے تھے اگر ہمارے جو بیماری کے حالات ہیں وہ وہاں نہ ہوتے جہاں کہ ہم آج کھڑے ہیں. جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہماری بیماری کی شرح جو ہے وہ ملک بھر میں کافی بہتر سچویشن میں ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب یہ 5 کروڑ بچے دوبارہ سے اپنے اداروں میں جانا شروع کریں گے تو ایک رسک ڈیفینیٹلی کریٹ ہوگا. اس رسک کو ہم نے کیسے مینج کرنا ہے اور اس رسک کو کیسے کم کرنا ہے، اس خطرے کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اس کے کچھ جسے کہتے ہیں کی ایلیمنٹس ہیں جس پہ عمل کرنا بڑا ضروری ہے.